میری ذاتی رائے میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ جو مسئلہ ہے اس کے لیے ہمیں بھارت کو تکلیف دینا ہوگی، اس کو ہمیں تکلیف پہنچانا ہوگی، اور اس کے لیے میری ذاتی رائے میں ایک اگر کشیدگی دونوں ممالک کے درمیان ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بالکل ہونی چاہیے، تاکہ کوئی خطرہ محسوس ہو انڈیا کو، تاکہ پوری دنیا کو خطرہ محسوس ہو کہ بھئی یہ جس قسم کے حالات جا رہے ہیں اس میں ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، اس جنگ سے آگے بھی مسئلہ جا سکتا ہے۔ جب تک یہ فکر نہیں ہوگی، میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، یہ کشمیر کا مسئلے کے اوپر کچھ بھی نہ دنیا کچھ کرے گی، اور بھارت کو تو آپ بھول ہی جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو نریندر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو میٹنگ ہوئی، تو کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ مودی نے کہہ دیا ٹرمپ کو کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہے، صرف یہ باقی کسی کا مسئلہ نہیں ہے، اور ٹرمپ نے ان کو انڈورس کیا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک نیکسس ہے رادر اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ کشمیر، اور اس طرح کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ یہ باتوں سے، تقریروں سے، ڈپلومیٹیکلی آپ جتنا مرضی آگے چلے جائیں، یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن انصار عباسی صاحب، ہمیں اپنی بیسکس کی طرف، لیکن انصار عباسی صاحب کیا کشیدگی ہم افورڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان جن حالات سے آج انٹرنلی دوچار ہے، جو صورتحال ہے آپ کی معیشت کی، اور جن مشکلات سے پاکستان دوچار ہے، ان حالات میں کیا پاکستان یہ کشیدگی افورڈ کرتا ہے؟ دیکھیں پھر تو آپ کشمیر کو بھول جائیں، پھر تو آپ جو مقبوضہ کشمیر ہے جس کو ہڑپ کر چکا ہے انڈیا، اس کو بھول جائیں۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے جو آج بات کی اور جس کا مجھے دکھ ہوا، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ ہوا تو ہم جواب دیں گے، اور ان کا پتھر، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ حملہ تو کر چکے ہیں انڈیا ہمارے اوپر۔ اس سے بڑا حملہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ سب بہانے بازیاں ہوتی ہیں، یہ جو اکانومی کی باتیں، یہ سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے۔ لیکن ہم جہاد کا نام نہیں لے سکتے اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس قسم کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ مسلمان جہاد کا نام نہیں لے سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ٹائم، اور پھر میں قرآن پاک کا حوالہ دوں گا کہ دیکھیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت مسلمان خواتین، بچے، اور وہاں پہ کسی بھی وہاں کے علاقے کے لوگ یہ چیخو پکار کر رہے ہوں اور آپ کو آوازیں دے رہے ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں، اور کشمیر کے لوگ ہماری مدد مانگ رہے ہیں، وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جی آپ پھر جہاد کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاد سے ہمیں کیوں، ہم جہاد کا کیوں کہتے ہیں کہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے، جنگ کا آپشن ہی کوئی نہیں ہے؟ بالکل آپشن ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں انڈیا کو تکلیف دینی ہے، وہ تکلیف ڈائریکٹ پاکستان کے جہاد سے ہو، یا انڈائریکٹ ہم کسی بھی طریقے سے ہم کشمیریوں کا ساتھ دیں اس سے ہو، ہمیں ہر حال میں انڈیا کو تکلیف دینی ہے۔ اگر تکلیف دیں گے تو اس کا کچھ رزلٹ نکلے گا، ادروائز کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ افتخار احمد صاحب، کیا ہندوستان کو تکلیف دیے بغیر، ٹینشن کریٹ کیے بغیر مسئلہ کشمیر سنا نہیں جائے گا عالمی سطح پہ؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اقوام عالم ہمارے اس مسئلے کو، کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کو، اور جو کشمیریوں کے ساتھ جو صورتحال اس وقت دوچار ہے، اس پہ اقوام عالم کوئی کردار ادا نہیں کریں گے جب تک پاکستان اور انڈیا کے مابین کوئی جنگ کی صورتحال پیدا نہ ہو؟ انصار کی بات میں وزن ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ انصار آپ کا خلیفۃ الوقت کون ہوگا؟ ٹھیک، جہاد کا اعلان تو ایک اسلامی ریاست کر سکتی ہے، تو کیا آپ کے پاس کوئی اسلامی ریاست ہے؟ اگر آپ کی اسلامی ریاست ہوتی تو میں آپ کے اس موقف سے اتفاق کرتا، کیونکہ جہاد ان مسلمانوں پہ فرض ہے جو ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوں۔ میں اس کو اسلامی ریاست تو اس طرح مانتا ہی نہیں، جس طرح کہ اسلامی ریاست کا حوالہ قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، اور جس کا حوالہ دے کے ہم جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جہاد کے اعلان کے لیے بھی ایک طریقہ کار طے ہے۔ ٹھیک، اس طریقہ کار پہ کیا ہمارے موجودہ حکمران پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے، یہ سوال بھی اٹھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے جو 65 اور 71 میں ہم نے جنگ لڑی، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 65 میں بھی ہم نے کارگل کا علاقہ گوایا اور وہ ہمیں واپس مل گیا، اس لیے کہ جو نیا معاہدہ ہوا تھا 65 کے بعد شملہ ایکارڈ، اس کے تحت ہمیں وہ واپس مل گیا جب تاشکند میں فیصلہ ہوا۔ جب دوسری دفعہ جنگ ہوئی 71 کی، تو اس میں کارگل ہم نے سارے گوا دیا، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو ان حقائق کو بھی سامنے رکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔
اور ان کو ہندوستان کو پتہ ہے کہ ہماری جو اندرونی صورتحال ہے وہ کیا ہے. یہ بات بالکل صحیح کہی ہے ملک صاحب نے اپنے انٹرو میں کہ آج کا جو تقریب تھی، جو آج کا پروٹیسٹ تھا، یہ سرکاری نوعیت کا تھا. اس میں پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی شامل نہیں تھی، جو بڑی افسوسناک بات ہے. اور اس کا مجھے دکھ رہے گا کہ ایک ایسا ایشو جس پہ قوم اکٹھی تھی ہے اور اس کو اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ بہت افیکٹولی اپنا موقف دے چکی ہے. اور پیپلز پارٹی کی تو پالیٹکس ہی کشمیر کے حوالے سے شروع ہوئی تھی اور کشمیر سے منسلک ہے. انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، یہ افسوس کی بات ہے. ایک بات البتہ اچھی ہو رہی ہے، وہ ہے جو نئی جنریشن ہے، جو آج میں بچے اسکولوں اور کالجوں کے دیکھ رہا تھا، کم از کم انہیں یہ علم ہو جائے گا کہ ہمارا کشمیر کا ایشو ہے کیا، ہمارا ہندوستان سے یہ مسئلہ ہے کیا. اور میں تو یہ چاہوں گا ایک ہفتہ پورا کا پورا اس مسئلے میں حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں ایک ہفتہ دیں کالجز، یونیورسٹی اور اسکولوں میں. صرف ایک ہفتہ تک بچوں کو، طالب علموں کو، نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو بتایا جائے کہ کشمیر کا ایشو ہے کیا. کیونکہ کشمیر کا ایشو اب ہو گیا انسانی حقوق کے ایشو کا زیادہ. یہ معاملہ پیچھے رہ گیا. کیا کشمیری ہمارے ساتھ آتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہتے ہیں؟ آج جس میں سے گزر رہے ہیں وہ عذاب میں سے، وہ ایک انسان نہیں ہے. اس بنیاد پر ہمیں بالکل اپنے بچے کو بھی تعلیم دینی چاہیے. انصار صاحب، دوسری بات ہے جنگ کی. آپ کے پرائم منسٹر نے اس دن مجھے خوفزدہ کر دیا جب اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو میں جنگ کر دوں؟ تو جنگ کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. ہی سیڈ اٹ آن دا پارلیمنٹ. بالکل ٹھیک. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج اس کا آپریٹ جو ہے وہ میں پڑھوں، اس کو میں صحیح مانوں، یا جو اس نے پارلیمنٹ میں سپیچ کی اس کو صحیح مانوں. پہلے یہ بھی ذرا کلیئرٹی آپ اپنے کسی کالم والم میں دے دیجیے گا تاکہ مجھے سمجھ آئے، مجھ جیسے انسان کو جو ڈے ون سے کشمیریوں کا حامی ہے. I have been working with Maqbool Butt and those friends for the independence of Kashmir, and I still believe کہ ان کا انسانی حق ان کو ملنا چاہیے.